بات کریں گے اب جو کہا جا رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ترامیم کرنا چاہ رہی ہے حکومت اور جج صاحبان کی تعداد بھی بڑھائیں گے. اس پہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پہلے آپ اگر کومنٹ کریں, نئے چیف جسٹس نے اپنا جب سے عہدہ سنبھالا ہے اس کے بعد جو ان کے انیشل اقدامات ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ حوصلہ کن ہے, جس طرح جسٹس منیب کو انہوں نے شامل کیا دوبارہ سے ججز کمیٹی میں؟ اچھا دیکھیں, انہوں نے کمیٹی میں شامل کیا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک ایکٹ یہ لے کے آئے. دیکھیں ایک ایکٹ یہ لائے کس مقصد سے تھے؟ حکومت کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فرد واحد کی جو ہے نا حکمرانی تو نہیں کہوں گا, مطلب اس کا کنٹرول نہ ہو, ٹھیک ہے, کیسز ڈسٹریبیوٹ کرنے, کیسز کی مارکنگ کرنی ہے تو چیف جسٹس الون نہ ڈیسائیڈ کرے, ایک بینچ ہو, بینچ کے اندر بھی ڈیموکریسی آ جائے. پھر اس کی انہوں نے خود ہی نفی کی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس انہیں لانا پڑا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ود پیسج آف ٹائم جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کی الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا کہ تیسرا جج ایٹ دی ڈسکریشن آف چیف جسٹس پاکستان رکھ دیا, تو جو بالکل ایکٹ کی نفی ہوگی. مگر جو اب آنے والے چیف جسٹس پاکستان ہیں انہوں نے آتے ساتھ بیٹر سینس پریویل کی اور انہوں نے ایک قسم کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اپنی اوریجنل حالت میں بحال کر دیا. لیکن اب یہ خبریں آج سامنے آ رہی ہیں کہ اس ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہی ہے. کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کے آپ کو کیا دیکھیں نا, دیکھیں یہ انہیں یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں جو میں نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہا, دیکھیں پہلے ججز کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, واٹر تو ٹیسٹ کریں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 ججز اور بڑھا دیں گے, بھائی اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا. مقصد کیا تھا؟ مقصد آپ کا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو سپریم کورٹ کے اندر. کیا 3 ججز کے ساتھ ٹرانسپیرنسی نہیں ہو سکتی؟ کل کو پھر 2 میں بھی آپ کو نہ امید ملے تو پھر آپ کیا 7 کریں گے؟ کیا پوری فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں؟ اس طرح تو معاملہ کہیں بھی حل نہیں ہوئے گا. شیلا صاحبہ 3 جج صاحبان, ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان, اس کو تبدیل کیا گیا. اب دوبارہ اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش ہے؟ مزید جج صاحبان اس کے اندر ایڈ ہوں؟ مائنڈ سیٹ کیا ہے ان تمام اس چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیے یہ آج بات باہر آئی ہے, لیکن اس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اس کو میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی جج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کوئی چیف جسٹس آنے والا ہو تو اس پہ آپ جو ہے ریفرنس کھول دیں. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ٹیمپل بینچ میں چلے جائیں گے, ان کا پہلے سے کچھ مہینوں سے تھا. لیکن جو پرسن اسپیسیفک ہیں لوگ جو کہ ٹارگٹ کر کے چلتے ہیں, انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو نشانہ بنایا. اب اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بات کی, جسٹس منصور علی شاہ کے لیے بلاول صاحب نے کہا کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اس بینچ میں موجود تھے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بات فیصلہ کیا گیا, اور ہمارے چیف جسٹس وہی ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ نہ ہی ہم چیف جسٹس کو پرسن اسپیسیفک بنانے کے لیے حرکتیں کرتے ہیں, نہ آئینی, نہ ہی ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی فیملی کا ڈاٹا نکلواتے ہیں کہ کہاں کا ٹریولنگ کی, پھر اپنی مرضی کے ممالک میں بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں. تو یہ چیزیں جو ہیں سیاست سے ہٹنی چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ کتنے جج ہونے چاہیے, کتنے جج بڑھانے ہیں یا نہیں بڑھانے. اور یہ جو بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ ہڑا اڑی خیر اچھا لفظ نہیں, جلدی میں جو ہے انہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی, تو 4 امینڈمنٹ تو آپ کی بھی تھیں جس میں سے 2 جو ایکسیپٹ کی گئی, 2 کو جو ہے کامران مصطفیٰ نے کہا کہ وہ کوئی ایسی نہیں تھی, انہوں نے واپس لے لی. تو ان کی طرف سے جو ہے نا ایک دن دیا گیا کہ جا کے جائے اور اڈیالہ جا کے وہ کر کے, اور وہاں سے وہی ہوا جو ہمیشہ. مجھے اگر اجازت دیں آپ سوال پوچھیں کہ جے یو آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور کے لیے ہی ووٹ دینا ہے پارلیمانی کمیٹی میں, لیکن پھر ان کی ایسی کیا مجبوری ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں. تو آپ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا طے کیا تھا اور فیصلہ کیا آئینی بینچ کے اوپر؟ جسٹس منصور یا جسٹس منیب اگر اس کی سربراہی کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ پیپلز پارٹی اس معاملات میں نہیں بولے گی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب ایک جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے اور اس میں سب سے پوتر پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے آ جائے گی, اور جتنا میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے وہ سب کریں گے. اور پہلے تو شاید یہ بات بھی تھی کہ ان کیمرہ ہوگا سارا کیا تھا, لیکن باتیں نکل رہی ہیں باہر, لیکن ابھی مجھے کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ خوشی ہے
کہ اب یہ جوڈیشل کمیشن کی کے لیے جو کمیٹی ہے یہ حامد میر صاحب کی خبر تھی، کوئی باہر سے پولیٹیکل جو کمیٹی ہے وہ نہیں منع کرے گی. چلو یہ ویسے شیلا صاحبہ حامد میر صاحب کی خبر تھی کہ پیپلز پارٹی نے انہی کو ووٹ دینا تھا جسٹس منصور کو، لیکن پھر کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل نہیں ہوئی پروسیس کے اندر، پتہ نہیں کیا وجہ بنی پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹی. ٹھیک ہے کیا صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ پہلے کچھ اور ایڈوکیٹ کرتے رہے، بعد میں اس میں آپ نے ترمیم بھی کی تھی، سو اب کیا اس پہ ججز کی تعداد بڑھانے کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ اور سپریم کورٹ میں بھی تعداد، آج تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلی ذرائع سے کہ ججز کی تعداد آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جی آئی تھنک جی بالکل یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. اس سے پہلے میں ذرا یہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکارڈ اس ترمیم کے اوپر ہے 26ویں کے اوپر، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم بڑی خراب ہے، وہ مولانا صاحب کے پاس گئے، پھر بعد میں جب ایک فائنل مسودہ آیا جو پاس ہوا، اس سے پہلے انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ یہ جو آج مسودہ ہے نا، یہ مولانا صاحب کے ہم بڑے مشہور ہیں اور ہمارے کہنے کے اوپر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہمیں اس مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر انہوں نے مسودے کا کہا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر کہا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. پھر اسی مسودے کے تحت جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس میں انہوں نے نام دینے تھے، اپنے 3 نام دے دیے. اگلے دن نام دینے کے بعد اسی میٹنگ کا بوائیکاٹ کر دیا. اس کے بعد آج اب کہہ دیا کہ جو اسی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کے لیے مگر جو اپوزیشن کی 2 سیٹیں ہیں اس کے لیے ہم نام دیں گے. اور مزے کی بات یہ کہ آئینی ترمیم جس دن پاس ہوئی اس کے اگلے دن حامد خان صاحب جو ان کے پی ٹی آئی کے بڑے سرکردہ وکیل ہیں، انہوں نے اسی ترمیم کی سپورٹ لی انٹرا پارٹی الیکشنز کے کیس میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے. تو تضادات کا تو بازار لگا ہوا ہے جی. دیکھیے دوسری جو بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے 2 چیزوں کی بات کی، ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر پہلی ایکٹ تھی، اس کے بعد ابھی ایک آرڈیننس آئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی تیسری چیز کر رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ پریکٹس جب بھی کوئی آرڈیننس آئے تو وہ ایک ٹیمپرری لا ہوتا ہے، اور اس کو فائنلٹی اٹین کرنے کے لیے آپ نے اس کو ایز اے لا پیش کرنا. میجورٹی چاہتے ہیں اپنے لیے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ججز آ جائیں. نہیں میری گزارش سنیں، آپ کی میجورٹی نہیں، لیکن میں اس کو درست انداز میں ضرور دو علیحدہ چیزیں. دیکھیے ایک ہے ججز کی تعداد، ایسے جج صاحبان بھی اس میں شامل ہوں جن سے آپ کا اعتراض نہ ہو. جسٹس منصور سے اور جسٹس منیب سے آپ کو کتنا اعتراض ہے یہ ہمیں کسی کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ لوگ سیاسی جج صاحبان قرار دے چکے ہیں. میری گزارش ہے ذرا سمجھ لیں، ججز کی تعداد بڑھانا ایک علیحدہ معاملہ ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے اندر جی اس کے اندر میرے نزدیک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اضافے کی تعداد کی بات ہو رہی ہے. کمیٹی کا سائز بڑھانے کی کمیٹی کی کمپوزیشن ہے، مگر اس آرڈیننس کے اندر جو آیا تھا اور اب جو ایکٹ بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں آئے گا، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے، اس کے اندر لائیو یا ٹرانسکرپشنز بھی موجود ہیں، اس میں لائیو ٹرانسمیشن بھی کا بھی ذکر ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا، اس کے اندر دیگر اور چیزیں بھی ہیں. مگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی جو ابھی ایک ٹیمپرری لا ہے، ان اینی کیس یہ بل آنا ضروری ہے. یہ ایک ہاؤس میں لے ہوگا، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوگا، یہ پوری پارلیمنٹری پروسیس سے گزر کے ہی پھر ایکٹ آف لا بنے گا. اور دوسری بات جہاں پہ ججز کی تعداد کی بات ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بھی بن گئے اور آگے جو ایک بیک لاگ آف کیسز ہے سپریم کورٹ کا، ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر غور ضرور ہونا چاہیے.